سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر میں پیدا ہونے والے صدام حسین 28 اپریل 1937 الاوجا میں پیدا ہوئے، جس کا بچپن یتیمی، محرومی، انتہائی مشکلات میں گزرا۔ 12 سال کی عمر میں گھر بار چھوڑ کر اپنے ماموں خیر النساء کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ عراق فوج کے اندر افسر تھے۔ اس وقت برطانیہ کی مسلط کی گئی حکومت، جس کے حکمران کنگ فیصل اول تھے، جس کے سخت خلاف تھے۔ کئی بار اس حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ صدام حسین کی ماموں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بھی مذاکرات کے اندر شامل ہو گئے اور کم عمر میں 6 ماہ کی سزا بھی کاٹی۔ ان کی سوچ دوسرے نوجوانوں سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ہمیشہ شکار کرتے اور پیسے جمع کر کے کتاب خرید کے اسے پڑھتے۔ صدام حسین کی 1958 میں چچا زاد بیٹی سے شادی کی گئی، جس سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے صدام حسین کے تھے۔ 18 سال کی عمر میں صدام حسین نے باز پارٹی جوائن کی۔ 1958 میں کنگ خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد اس سے بھی ظالم حکمران عبدالکریم قاصد کی حکومت آ گئی، جس کے لیے ظلم اور ستم کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد عبدالکریم کا دوست قتل ہوا، الزام صدام حسین پر لگایا، جس سے صدام حسین کو گرفتار کیا گیا۔ ثبوت ٹھوس نہ ہونے کی وجہ سے صدام حسین کو آزاد کیا گیا۔ پھر صدام حسین کو بغداد میں اس کی باز پارٹی نے رہنے کا کہا اور اسے عبدالکریم کو مارنے کا مشن دیا گیا، اور اس مقصد کے لیے صدام حسین نے فوجی تربیت حاصل کی اور صدام حسین کافی مہارت سیکھ لی تھی۔ صدام حسین نے 5 ساتھیوں کے ساتھ جنرل عبدالکریم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ کئی دن تک محل کے آگے پیچھے گھومتے رہتے اور اپنی تیاری کرتے رہتے، اس طریقے سے حملہ کرنا ہے اور یہاں سے کیسے فرار ہونا ہے۔ 7 اکتوبر 1959 کو صدام حسین نے اپنی گن کا منہ صدر قاسم عبدالکریم کی طرف کیا۔ صدر کو 2 گولیاں لگی، جس سے وہ بچ گئے۔ صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا، جبکہ صدام حسین کو بھی 1 گولی لگی، اور صدام حسین بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے شہر پہنچ گئے۔ صدام حسین نے یہ کہانی اپنے گھر والوں کو بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اب صدام حسین کا عراق میں رہنا بہتر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صدام حسین کو شام بھیج دیا۔ یہاں صدام حسین کی پارٹی کا دفتر بھی تھا۔ باز پارٹی نے صدام حسین کو مصر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ صدام حسین نے مصر کے اندر لاء کی ڈگری مکمل کی، اور اسی دوران اس کی ملاقات امریکی سفیر CIA سے ہوئی، جو کہ صدام حسین کے کافی بہتر دوست ہوئے، اور صدام حسین قاہرہ کے اندر امریکی سفیر کے پاس روز آنا جانا ہوتا۔ 25 فروری کو عراق کے اندر ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین نے قاہرہ کے اندر باز پارٹی کو یکجا کیا، اور اسی دوران فروری 1963 میں عبدالرحمن عارف نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد صدام حسین عراق واپس آ گئے۔ 4 ستمبر 1964 کے اندر باز پارٹی کے اندرونی اختلافات ہونے کی وجہ سے صدام حسین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ 1666 میں رہائی ملنے کے بعد صدام حسین مرکزی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اسی سال کے اندر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے اور تختہ الٹ دیا، اور باز پارٹی کے سربراہ میجر جنرل حسن بکر کی حکومت کا اعلان کیا۔ صرف 2 مہینے بعد فوج نے بغاوت کی، جسے صدام حسین نے کچل کر رکھ دیا۔ باز پارٹی نے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیے اور ملک کے اندرونی پالیسی بنانا بھی شروع کر دیا۔ عراق کے اندر تیل نکلنے کی وجہ سے ترقی یافتہ ملکوں میں عراق کو لا کھڑا کر دیا، اور لوگوں کا رہن سہن بہتر ہونے لگا اور آمدنی بڑھنے لگی۔ 1970 میں الحسن بکر بیمار ہونے کی وجہ سے سیاست سے دور ہو گئے تو 16 جولائی 1977 کو استعفیٰ دے کر اقتدار صدام حسین کو دے دی۔
صدام حسین نے بہترین طریقے سے حکومت کی، آمدنی پر بہت زور دیا۔ عراق کی عوام الناس صدام حسین سے بہت خوش تھی۔ صدام حسین نے کچھ ہی عرصے میں عراق کو طاقتور ملکوں میں لے کر کھڑا کر دیا۔ لوگ جھومتے، ساتھ ہی ساتھ صدام حسین نے تقریباً 24 لیٹر خون نکلوا کر قرآن مجید فرقان الحمید لکھوایا۔ قرآن پاک کے 605 صفات لکھوانے کے لیے 24 لیٹر خون استعمال ہوا، اور صدام حسین کو بہت فخر تھا۔ انہوں نے اپنی بہت سی تصویر بھی کھنچوائی۔ صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے۔ بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، رات کافی ہو چکی ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا دشمن آپ کا یہاں موجود ہے۔ صدام حسین نہیں مانے، اسی کی طرف چل پڑے۔ یہاں پہنچے تو ایک گھر کے اندر ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے صدام حسین کو دیکھ کر کافی حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدام حسین نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت خوش ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ صدام حسین نے کہا کہ بس جب تک میں جاگ رہا ہوں، اس وقت تک آپ لوگ چین سے سو سکتے ہیں۔ جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد اس کے الفاظ بالکل سچ ثابت ہوئے، کیونکہ جب صدام حسین زندہ تھا تو عراق، شام، یمن، بلکہ یوں کہیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا۔ اچانک اس کے دشمن نے اندر ہی اندر ایسی مہارت سے اس کے خلاف بغاوت کروائی کہ پورے عرب نے یورپ کا ساتھ دے کر صدام حسین کو دشمنوں کے سامنے بالکل اکیلا کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، اور اس پھانسی کے بعد عراق کے ساتھ ساتھ شام، فلسطین، لبنان، افغانستان، کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہا۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین زندہ تھا، اس وقت عرب کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ صدام حسین عراق مجاہد تھا۔ صدام حسین کے مجسمے گرانے والا شخص آج رو رو کر کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم ایک صدام کو ختم کرنے نکلے تھے کہ یہ ہمارا دشمن اور ظالم ہے، پر آج ایسے ہزاروں صداموں نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ صدام حسین کے دور میں عراق اور ایران جنگ ہوئی، جو کہ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں ملکوں کے تقریباً 15 سے 16 لاکھ فوجی اور شہری زخمی ہوئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکہ نے بڑی سازش سے شیعہ سنی مسلمانوں کو لڑوا کر اپنا اصل مقصد پورا کیا۔ عراق کو بڑی تعداد میں اسلحہ دیا اور اس کے آس پاس ملکوں کو بھی ہتھیار دیے، ان سے پیسے خوب لوٹے، اور امریکہ نے چوری چھپے ایران کو بھی ہتھیار دیے تاکہ مسلمانوں کا مزید نقصان ہو۔ امریکہ نے 30 ملکوں کی فوج کے ساتھ خطۂ عرب میں اترا۔ جو تباہی مچائی وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ امریکہ نے 25,000 فوجیوں اور عراق کے شہریوں کو زخمی کیا۔ عراق کی معیشت بالکل تباہ کی۔ کویت کے حملے کی وجہ سے صدام حسین سے تمام عرب ملک ناراض تھے، اس لیے صدام حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ مزید فوجیوں نے صدام حسین کو 2 بیٹوں کو قتل کر دیا اور صدام حسین کو 14 دسمبر 2003 میں گرفتار کر لیا گیا۔ 19 اکتوبر 2005 کو 157 شیعوں کے قتل کے الزام میں 2006 کو پھانسی کا حکم دیا۔ آخر کار جمعہ 30 دسمبر 2006 صبح صادق کے وقت تختہ دار چڑھایا گیا۔ تختہ دار پر جاتے وقت اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، اور پھندا ڈالتے وقت جلاد کو دیا اور کہا یہ فلانے شخص کو دے دینا۔ انہوں نے غسل کیا، نماز پڑھی، صبح کا ناشتہ کیا اور پرسکون سے پھندے کی طرف روانہ ہوئے۔
جس نے دنیا بھر کے میڈیا نے یہ کوریج کی۔ کندھے پر جاتے وقت اس نے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، جس کے بعد اس کے پاؤں تختہ دار سے ہٹا دیے گئے اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔